السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر عزیز احسن آپ سے مخاطب ہے۔ نعتیہ شاعری کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں کتابوں پہ۔ آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ ہے الی النور۔ قرآن کریم میں من الظلمات الی النور ہے نا، کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے الی النور نام رکھا ہے۔ اور یہ سہیل احمد سمیم صاحب ہیں۔ تو مجھے ان کی کتاب دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ نعتیہ شاعری کو زندگی سے قریب اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے غزل کی فارم سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا، کیونکہ غزل میں شاعر جو ہے وہ قافیے کی پابندی کی وجہ سے قافیے کے ارد گرد اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات کو بن دیتا ہے، تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو مجبور ہے کہ قافیے کی معنویت کو برقرار رکھتے ہوئے بات کرے۔ لیکن جب نظم میں آتا ہے تو وہاں چونکہ قافیے کی اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے وہ آزادی سے اپنے وفور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اور فلو کے ساتھ نظم لکھتا ہے۔ اور خاص طور سے نعتیہ شاعری جو آزاد نظم میں ہو رہی ہے وہ میری رائے میں، ٹھیک ہے میرا مطالعہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اتنا کچھ عرض کر سکتا ہوں کہ غزل کی فارم میں بہت کم کوئی نیا خیال، نئی بات، نیا انداز آتا ہے۔ آتے ہیں جو لوگ قادر الکلام ہیں وہ اس میں بھی لے آتے ہیں، لیکن یہ کہ کم ہے، اس میں گنجائش بڑی کم ہوتی نا قافیہ اور ردیف کی پابندی میں۔ غالب نے کہا تھا کہ بقدر شوق نہیں ظرف تنگ لائے نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ پھر وہ حالی نے بھی کہا کہ شاعری جو ہے وہ وزن اور قافیے کی پابندی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر خوبصورت خیال کو پیش کر کے شاعری کی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے رنگین نثر جو نثر ہوتی ہے اس کو بھی شاعری کہا گیا۔ خیر، تو انہوں نے جناب سمیم صاحب نے جو سہیل احمد سمیم ہیں، انہوں نے اس میں بہت ہی اہم نعتیں کہی ہیں۔ اس میں 23 24 یا شاید 26 تخلیقات ہیں، جس میں نظموں کی متعدد تعداد ہے، بہت اچھی تعداد ہے۔ تو اب دیکھیے ان کی نظم دیکھتے ہیں۔ چلو چلے، بدن کے کھوکھلے نظام نے، شب سیاہ کے طویل تر قیام نے، جدیدیت کے ہر امام نے میرے شعور و آگہی کے راستے میں بے شمار اژدہے بٹھا دیے۔ اسی لیے خدائے لا شریک سے ملانے والے راستے ہوئے جدا جدا، نہ پیر ہیں زمین پر، نہ سر پہ کوئی آسمان ہے، ہر ایک شخص دوسرے سے بدگمان ہے۔ نہ پیر ہیں زمین پر، نہ سر پہ کوئی آسمان ہے، ہر ایک شخص دوسرے سے بدگمان ہے۔ وجود آدمی کے ارتقاء کا سلسلہ بھی خیر کا نہیں رہا، کسی بھی چیز میں تمیز کرنا ممکنات میں نہیں رہا۔ کوئی بھی شخص اب حدود ذات میں نہیں رہا، سکون کا ایک پل بھی کائنات میں نہیں رہا، کوئی اثر یہاں کسی کی بات میں نہیں رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تصورات دین کا مرکزی بیانیہ بھی عالمی دباؤ میں بغیر مصلحت خاموش ہے۔ دیکھیں کیا بات کہہ رہی ہے، تصورات دین کا مرکزی بیانیہ بھی عالمی دباؤ میں بغیر مصلحت خاموش ہے۔ جگہ جگہ ہے روشنی مگر کہیں بھی علم و آگہی کی روشنی نہیں رہی۔ چلو چلیں، چلو چلیں دیار بدگمان سے یقین کی طرف،
مکان سے مکین کی طرف، کسی مباحث حسین کی طرف، چلو چلیں سوال سے جواب کی طرف، سراب سے گلاب کی طرف، گناہ سے ثواب کی طرف، چلو چلیں فریب وقت سے شعور کی طرف، چلو چلیں حضور کی طرف۔ تاثر ہے نا؟ تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں بڑا فلو آ جاتا ہے گفتگو، خاص طور سے آزاد نظم میں اگر کوئی سلیقے سے کہے تو اس میں بہت کچھ باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو ہے اس کی تشریحات کریں تو ٹائم بہت ہو جائے گا، اس لیے ضروری نہیں آپ نے سنے۔ ایک اور نظم دیکھیے، جہان زندگی کی، یہ کامیاب عنوان ہے، کامیاب۔ جہان زندگی کی چھت تلے نئے معاشرے کے تلخ دور میں مجھے بھی چاندنی سے پیار تھا، مجھے بھی عاشقی کی چاہت تھی، مجھے بھی ابتدا سے انتہا کا شوق تھا، ابھی تو مٹ گیا کبھی بلا کا شوق تھا، میں اپنے ارد گرد سچ کے کچھ محل بنانے میں لگا رہا۔ ادھر زمانہ کروٹیں لیے بہت ہی تیز دوڑنے لگا، ہر ایک کی سوچ کو تراش کر وہ اپنے ساتھ جوڑنے لگا، تمام لوگ اپنی اپنی سوچ بیچنے لگے، تمام لوگ اپنی اپنی سوچ بیچنے لگے، وہ ایک دوسرے کو دلدلوں میں کھینچنے لگے، مگر بفیض سیرت حبیب کبریا نظام آگہی بچانے کے لیے، سوال حق اٹھانے کے لیے، چراغ صبح نو جلانے کے لیے میں اپنی سوچ کا کوئی بھی زاویہ بدل نہیں سکا، کسی کے زور پر کسی نظام میں کبھی بھی ڈل نہیں سکا، میں ان کی راہ پر چلا، میرا وجود انقلاب ہو گیا، خوشا میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے حبیب کبریا، میں چونکہ اس کے اوپر لکھ چکا ہوں کہ کبریا اللہ کا نام نہیں ہے، یہ صفت ہے، اس لیے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے تو یہ میں نے پڑھ دیا ہے، کیا کیا جائے۔ اب دیکھیے ان کی ایک نعتیہ غزل بھی دیکھ لیں، جو نعت کہنے کی فہرست میں شمار ہوا، سخن اسی کا جہاں میں سدا بہار ہوا۔ اس میں نیا لہجہ آ رہا ہے، تنوع ہے بات کرنے۔ حروف احمد مرسل کا ورد کرنے لگے، حروف احمد مرسل کا ورد کرنے لگے کہ زندگی میں کبھی دل جو سوگوار ہوا۔ وہاں کی چشم کرم کا بیان کیسے کریں کہ بے قرار دلوں کو جہاں قرار ہوا۔ جو آدمی دل و جان سے ہوا نبی کا غلام، ہر ایک آدمی پھر اس پر جان اظہار ہوا۔ جنہوں نے دیکھ لیا ایک بار ان کا نگر، تو اپنے ہونے کا پھر ان کو اعتبار ہوا۔ اگر ہو دل میں ادب روضہ نبی کا سمیم، تو کم شمار بھی اس جا پہ بے شمار ہوا۔ ایک نظم اور سنیے، خدا، یہ کمال عنوان ہے، کمال۔ خدا وحدہ کے دین پر، خدا وحدہ کے دین پر جو حسن ہے جمال ہے، یہ سب حضور کا کمال ہے۔ یہ بحر و بر میں الکتاب روشنی، یہ آدمی کے دل میں بندگی کا جو خیال ہے، یہ سب حضور کا کمال ہے۔ کہیں امام ہیں، کہیں خطیب ہیں، کہیں مجاہدین ہیں، کہیں قلندری خیال ہے، یہ سب حضور کا کمال ہے۔ نظام زر کے دور میں، منافقت کے شور میں، کدورتوں کے وقت میں، ابھی تلق خدا سے جو ہمارا رابطہ بحال ہے، یہ سب حضور کا کمال ہے، یہ سب حضور کا کمال ہے۔ تو یہ جناب بہت ہی خوبصورت شاعر ہیں، اور ان کے بارے میں سرورق جو ان کا کتاب کا آخری ہے، اس پہ آصف صاحب نے بھی کچھ لکھا ہے، اور سعود عثمانی نے بھی لکھا ہے، اور قاضی ناصر بخت یار خان نے بھی اظہار عقیدت کیا ہے، احمد ریاض نے بھی لکھا ہے، حسن عباس نے بھی فلیپ میں کچھ لکھا ہے، عبدالوحید بسمل نے بھی لکھا ہے۔ میں سب کی تحریریں پڑھ نہیں سکتا، لیکن نام بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عادل سعید قریشی نے بھی اس پر بات کی ہے، اور ڈاکٹر عامر سہیل نے بھی اس کے اندر اپنی رائے دی ہے، اور بہت اچھا سراہا ہے، اور مجھے اچھا لگا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عہد میں نعت کا زیادہ تر ذخیرہ غزلیہ حیت میں سامنے آ رہا ہے، لیکن سمیم کو اپنے معاصرین پر یہ سبقت حاصل ہے
کہ انہوں نے خود کو کسی ایک شعری حیت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ کئی نظمیہ پیٹرن میں نعت کہنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہزارہ کی نعتی ادبی روایت یا عقیدتی اثاثے میں بھی یہ کتاب اپنا انفراد قائم کرے گی۔ اس مجموعے کی بدولت نعت کے صنفی، حیاتی اور اسلوبیاتی آفاق وسیع ہوئے ہیں۔ عصری نعتی ادب میں سمیم کی نعت گوئی لطافت تخیل، انداز فکر اور تشکیل معانی کی بدولت اپنے اثرات مرتب کرتی رہے گی۔ یہ مجموعہ اپنی منفرد حیثیت اور شاندار حقیقت نگاری کی وجہ سے نعتی ادب میں اونچے مقام پر فائز ہوگا۔ ڈاکٹر عامر سہیل ایبٹ آباد، یہ انہوں نے لکھا جناب۔ اور یہ ڈاکٹر عادل سعید یہ بھی ایبٹ آباد سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دعا کے ساتھ کہ برادر خرد سہیل احمد سمیم کا یہ ہدیہ نعت خاص و عام میں مقبول ٹھہرے۔ سمیم کو اس مجموعہ نعت جیسے اور مجموعہ نعت لکھنے کی توفیق اور شہادت ملے۔ سمیم کی اس کاوش کا اجر اس کے والد مرحوم کو یوں ملے کہ ان کی تربت جنت مثال ہو اور والدہ ماجدہ کے دعاؤں والے ہاتھ تا دیر سلامت رہیں۔ یہ اصل میں ان کی شاعری کو اس لیے زیادہ سراہا گیا کہ اس میں ادبیت کا انہوں نے خاص خیال رکھا۔ خالی غزل کے پیٹرن پہ نعتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن اس میں چبائے ہوئے لقمے بہت سارے آ جاتے ہیں اور قوافی کی پابندی کی وجہ سے نادرہ کاری نہیں آتی۔ لیکن جب وہ نظم کہی جاتی ہے اور خاص طور سے آزاد نظم کہی جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ وفور کا اظہار ہوتا ہے اور بہت خوبصورتی سے بیان میں وہ بات آ جاتی ہے جو کہنا چاہتا ہے۔ فکر جو ہے وہ اس کے احساس کے ساتھ لفظوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی۔ الی النور اس کا نام ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں سہیل احمد سمیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔